نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے 9 محرم اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس میں کیے گئے نیک اعمال کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے سب سے افضل ہیں۔ جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک محرم الحرام میں روزے رکھے جاتے تھے۔ یہودی بھی 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہم لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہماری خواتین زیورات پہنتی ہیں، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہمارے ساتھ بھی نسبت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، تو یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں اگلے سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ پھر اگلا محرم الحرام آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارے لیے حکم چھوڑ گئے کہ ہم نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ کچھ احادیث میں یہ بھی ہے کہ اگر 9 محرم کا روزہ کسی وجہ سے آپ نہ رکھ سکیں تو 10 محرم کے ساتھ آپ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، تو یہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث یہی ہے کہ آپ 9 محرم کا روزہ رکھیں اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے جو ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کہ جو 1 سال گزر گیا ہے 1 سال پچھلے جو ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ گناہ صغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ 10 محرم کے روزے ضرور رکھنا چاہیے، ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور محرم الحرام کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کیے گئے نیک اعمال کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔